انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یوسف کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ یوسف مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کے بارے میں بھی مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری حصے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا بڑا حصہ جو ہے، زیادہ حصہ مکہ میں نازل ہوا، یعنی تقریباً 2/3 حصہ مکے میں اور 1/3 حصہ جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوا۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مخالفین سازشیں کر رہے تھے کہ آپ کو ٹھکانے لگایا جائے، اور 3 آپشن ان کے سامنے تھے کہ یا تو آپ کو قید کر دیا جائے، یا جلا وطن کر دیا جائے، یا قتل کر دیا جائے۔ تو اس طرح سے یہ لوگ سوچ رہے تھے، منصوبہ بنا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اور ایک روایت یہ ہے، اور ان آیات سے بھی جو تلاوت کی ہے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہود کے اکسانے پر مکہ کے لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ مصر میں یہ بنی اسرائیل کس طرح سے پہنچے، یعنی یہ ان کا علاقہ کس طرح سے قرار پایا۔ اور ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ناواقف ہیں اس سے، آپ ٹال مٹول کریں گے جواب دینے سے، اور اس طرح سے آپ کی سبکی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دیکھیں آپ کی زبان مبارک پر یہ پورا قصہ جو ہے تفصیل کے ساتھ جاری کر دیا، اور وہ اپنے منصوبے میں ناکام رہے۔ 2 بڑے مقاصد ہیں اس سورہ مبارکہ کے نزول کے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ یہ بات واضح کرنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یعنی اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ کتاب عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ کے علم میں ہوتا یہ واقعہ تو آپ اپنی طرف سے اس کو پیش کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اس واقعے کو اپنی طرف منسوخ کیا ہے کہ ہم آپ کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ تو یہ پہلا مقصد ہے کہ لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے یہ وحی کے ذریعے سے نازل ہونے والا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مکہ کے لوگ آپ کے ساتھ جو سلوک کر رہے تھے ان پر اس واقعے کو چسپاں کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جس طرح آج تم اپنے بھائی کے ساتھ سازشیں کر رہے ہو کہ اس کو یہاں سے نکال دیں یا قید کر دیں یا قتل کر دیں، یہی سازش حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں نے کی تھی۔ اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو سرخرو کیا، برگزیدہ کیا، اور ان کے بھائی اپنے مقصد میں ناکام ہوئے، اور پھر بالآخر ان کے قدموں میں آ کر گرے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سرخرو کیا یوسف علیہ السلام کو، اسی طرح سے تم بھی اپنے بھائی کے ساتھ جو سازشیں کر رہے ہو تم بھی ناکام ہوگے، اور ایک دن آئے گا کہ تمہارا یہ بھائی سرخرو ہوگا، جس طرح یوسف
ایک بڑی سلطنت کا فرما روا ہوا، اسی طرح سے تمہارا یہ بھائی بھی اس علاقے کا فرما روا ہوگا، اور تم اس کے آگے گردنیں جھکائے کھڑے ہوگے، جس طرح یوسف کے سامنے اس کے بھائی گردنیں جھکائے کھڑے تھے۔ تو یہ واقعہ محض واقعہ نگاری نہیں ہے، بلکہ سبق ہے یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ تو بہرحال بہت کوئی زیادہ لمبے عرصے کی بات نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بائبل کا بیان یہ ہے، بائبل کے علماء اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی 1906 قبل مسیح میں حضرت یوسف کی پیدائش ہوئی ہے۔ 1906 قبل مسیح میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 1906 سال پہلے، اور 1890 میں، یعنی کوئی 17 سال کی عمر تھی جب یہ واقعہ پیش آیا، جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈالا اور پھر وہ وہاں سے نکالے گئے، اور کوئی 3 سال کے قریب عزیز مصر کے پاس رہے، اس کے محل میں رہے یہ، اور پھر اس کے بعد کوئی 9-10 سال یہ قید میں رہے ہیں، اور کوئی 30 سال کی عمر میں رہائی ملی اور مصر کے فرما روا ہوئے 30 سال کی عمر میں، اور 110 سال کی عمر جو ہے یہ تقریباً پائی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے، یعنی کوئی 80 سال مصر کے فرما روا رہے ہیں، 80 سال۔ اور ان کی یہاں حکمرانی کا کوئی ابھی 9واں-10واں سال تھا کہ جب انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس بلوایا، اور پھر وہ مرتے دم تک انہی کے پاس رہے۔ تو یہ پس منظر ہے سارا جو کہ ہمیں ملتا ہے مختلف معلومات سے۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ عرب میں رواج تھا کہ جب کوئی خطاب کرتا تھا تو اس قسم کے الگ الگ الفاظ بولتا تھا، اور اس پر ایسے الفاظ پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا مخالفین نے، اس لیے کہ وہ خود اس طرح طرز کلام کے وہ عادی تھے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہے، ایسی کتاب کی آیات جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے، یعنی کوئی ایسی بات بیان نہیں کرتی جو لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے، بہت واضح کتاب ہے یہ۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اسے نازل کیا ہے، انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اور یہ طرز کلام خود اپنا ثبوت ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ قرآن عربی، اور قرآن عربی بنا کر اس کو نازل کیا ہے، یعنی عربی زبان میں، اس لیے کہ قرآن مجید کے جو اولین مخاطب تھے وہ قریش مکہ تھے ان آیات کے، یعنی مکی دور میں جو نازل ہوا، اور ان کی زبان جو تھی وہ عربی تھی، اگرچہ وہ ان پڑھ تھے لیکن بہرحال ان کی اپنی یہ زبان تھی تاکہ اس کو یہ سمجھ سکیں۔ لعلکم، تاکہ